الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بہر بزرگو، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم اور آپ کو ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور یہ بھی اللہ جل شانہ کے احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازنے کے بعد سب سے عظیم سعادت اور عظیم نیک بختی سے نوازا کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور عظیم امت میں پیدا فرمانے کی شرافت سے مالا مال کیا. مزید اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو ابھی تک زندگی کی عظیم نعمت سے نوازا رکھا ہے. یقیناً یہ تینوں کی تینوں نعمتیں اللہ کی انتہائی بیش بہا احسانات اور انعامات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم اور آپ کو ان میں سے ہر ایک نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک نعمت کی شکریہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بنائے اور عمل کرے. عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کا جو سب سے زیادہ عظیم شان فضل ہے وہ ایمان ہی کی بدولت انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ ایمان یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی مرضی اور منشا کے ایک نتیجہ ہے کہ اللہ جس کو ہمیشہ کی کامیابی دیتے ہیں اسی کو اللہ پاک ایمان سے نوازتے ہیں. اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون میرے کامیابی کا مستحق ہے، کون ہے جس کو میں کامیاب کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک اس سے ایمان کی نعمت سے نوازتے ہیں. پھر یہ انسان کی اپنی بدبختی اور تباہی ہے، شقاوت ہے کہ اتنی عظیم نعمت ملنے کے بعد بھی وہ اپنی بدعملیوں کی نحوست سے محروم ہو جائے. یہ اس کی اپنی کوتاہی. اللہ جل شانہ اس میں نعوذ باللہ اللہ پاک کسی کو محروم خود سے نہیں کرتے، اس کے اندر اسباب ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے اعمال آتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. ظاہری طور پر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اللہ پاک عالم بذات صدور ہے، اللہ ارادوں کو جاننے والا ہے. اندر کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، آئندہ آپ کے کیا خیالات ہیں. اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. اللہ اعلم بما كانوا عاملین، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے، کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی، کافرین کے جو بچے ہیں، جو نابالغ بچے مر جائے مشرکین کے، وہ کدھر جائیں گے، جنت میں جائیں گے جہنم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے آباء و اجداد کے تابع ہو جائیں گے.
تو صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ، فرمایا اللہ خوب جانتے اس نے کیا عمل کرنا ہے، اللہ عالم بما کانوا عاملین، اس نے بڑے ہو کر کے کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اس کے مزاج میں کیا ہے، اگر اس کو دنیا ملے تو یہ کیا کریں گے، اس کو بادشاہت ملے یہ کیا عمل کریں گے، یہ غریب ہو جائے تو کیا کریں گے، یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی یہ سب مہربانیاں ہیں کہ اللہ پاک جس کو جو انعام عطا فرمانا چاہے، ہم اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں کوئی احساس بھی نہیں تھی، کریم رب نے ایک تو یہ احسان فرمایا وجود بخشا، پھر وجود میں بڑھ کر یہ احسان فرمایا کہ مسلمان بنایا، کافر نہیں بنایا۔ اگر اللہ ہمیں پیدا تو کرتے، دیکھو لاتعداد انسان دنیا میں گھوم رہے پھر رہے، کسی بہت سارے انسانوں کو اللہ نے ایمان نہیں دی، ایمان سے محروم رکھا۔ جہاں تک دنیا کی حیثیت اور ترقی ہے یہ اللہ کے ہاں ایک ذرے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک دوست دشمن سب کو دیتا ہے، بلکہ دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اپنے دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے ہاں اگر دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوتا، ایک ذرے کا حیثیت ہوتا، کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا، اتنے بھی حیثیت نہیں، اس لیے فراوانی کر دیا۔ مسلمان کے لیے امتحان ہے اور غیر مسلم کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے، جنت ہے، اس لیے فرمایا الدنیا جنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے، وسجن للمؤمن، مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ حقیقی معنوں میں مومن دنیا میں جیل کی طرح رہتا ہے، حقیقی مومن حقیقی معنوں میں اس کی زندگی اجیرن ہے، نماز کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے وہ چاہتے ہیں لیکن دنیائی حالات اس کو ایسے روکے ہوئے جیسے جیل خانے میں انسان گزارا کرتا ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا میں کوئی آدمی جیل خانے میں چاہتے کرے یہ نہیں ہو سکتا، اور جس کو فراوانی ہو گئی تو سمجھو کس کا بڑا غرق ہے، اگر اللہ اس کا رسول اس کو یاد نہیں۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم دوستو، اللہ کریم نے اس آیات کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، خوب تیزی سے جاؤ، اور ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت بخشش ہماری ضرورت ہے، ہماری تمنا ہے، ایمان والوں کا اللہ کی بخشش یہ ایمان والوں کا انتہا، یہ ہمارا مقصود ہے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری مقصود ہے، اور اس مقصود اور اس کامیابی کی طرف اللہ نے ہمیں دعوت دی، سارعوا، بہت جلدی جاؤ، اس میں دیر مت کرو، بھاگ کر کے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے یہ ایسی چیز ہے اسی میں تلوار کرنا چاہیے، اسی میں جلدی کرنا چاہیے، یہ تعجیل اس میں ہے۔ توبے میں تاخیر مت کرو، نماز میں تاخیر مت کرو، جنازے میں تاخیر مت کرو، عورت جب بالغ ہو جائے، حدیث کا یہ مفہوم میں نے عرض کیا، اس میں بھی تاخیر مت کرو بلوغ کے بعد، ورنہ تو پھر کیا ہوگا، نماز میں تاخیر کریں گے قضا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آ جائے گی، اور نماز کا قضا کرنا یہ کفر کے دروازے پہ دستک دینا ہے۔ نماز کو قضا کرنا ہم تو کچھ نہیں سمجھ رہے، اللہ معاف فرمائے، بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، اس کو جتنا کہا جائے۔ یہ چیزیں ہیں پریشانی کی کہ نماز قضا ہو گئی، یہ اصل پریشانی چیز، گناہ ہو گیا یہ پریشانی کی چیز ہے، یہ ٹینشن کی چیز ہے، اس پہ رونا بھی چاہیے، اس پہ سوکھ بھی کرنا چاہیے، غم بھی کرنا چاہیے، پریشان بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کے سطح کو کمزور کرنے والی چیز ہے، یہ ہمیں جنت سے روکنے والی چیزیں ہیں، یہ ہمیں جہنم کی طرف بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ نماز چھوڑنا، زکوٰۃ چھوڑنا، کسی کا حق دبانا، ظلم کرنا، لوگ جس چیز پر ہمیں غم کرنا چاہیے، ٹینشن کرنا چاہیے، اس پہ ہم بے غم ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، اور جو چیز ٹینشن کی ہے ہی نہیں اس پہ ہم سارے 24 گھنٹے پورے معاشرہ اکثریت یہ لگا ہوا ہے،
ہائے کھانا نہیں مل گیا، ہائے مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو اللہ کی تقدیر میں ہے، یہ تو کہیں پر بھی ایک ذرا زیادہ کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں مہنگائی سے کیا ہے، خواہ ایک چینی کا ایک دلی جو ہے ایک ٹکڑا ₹1,00,000 کا بھی ہوگا، اگر ہمارے مقدر میں تو مل جائے گا، 1,00,000 کا بھی ہو جائے جو مقدر میں مل کر رہے گا۔ اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو زمین پہ پڑے ہوئے بھی کیا ہم نہیں لے سکتے۔ یہ نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس کا مقصد کیا؟ اللہ کے نبی نے بار بار اپنی امت کو سمجھا یہ پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ پریشانی کی چیز کیا؟ ایمان میں کمی آ گیا، ایمان میں کمزوری آ گیا، نماز چھوٹ گئی، جمعے کی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ تھا میرے ذمہ وہ میں نے ادا نہیں کیا، اللہ اکبر، وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، زبان سے جھوٹے الفاظ نکل گئے، جھوٹی قسم نکل گئی، جھوٹی گواہی نکل گئی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ ٹینشن کرنا چاہیے، اس پہ پریشان ہونا چاہیے، اس کو یہ ہماری ایمانی سطح کو کمزور کرنے والی چیز ہے، ایمان کو زیرو پہ لاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والی چیزیں ہیں۔ کسی کا حق دبایا، کسی کو گالی دی، کسی پہ ظلم کیا، کسی کو تپڑ رسید کی ناحق، کسی یتیم کا مال دبایا، کسی بیوہ کو ستایا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس پر پریشان ہونا چاہیے۔ جس پر ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے پریشانی اور ہمارے خوشی سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، ہم کس بات کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں مغفرت گناہیں کرنا یہ ہمارے خطرناک ہماری حالت ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی حالت کو درست کرنا چاہتے ہو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بھی اعلان ہے، اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، دنیائی تقاضے ہیں، تکلیفیں باندھی ہوئی ہے، ضرور تم پورے طور پہ میری اطاعت نہیں کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارا مہربان رب ہوں، میرا راستہ مت چھوڑو، میرے راستہ مت چھوڑو، میرے دشمنوں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے اعلان کر دیا، سارعوا الی مغفرۃ، جتنے بھی تم گنہگار ہو، خطا کار ہو، مجرم ہو، کوتاہیاں ہوئی میرے فرائض کی ادائیگی میں، تو کم سے کم توبے کی طرف دوڑو تو صحیح، میرے پاس آؤ، معافی مانگو، اس میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ تاخیر ہم گناہ کس میں کرتے ہیں؟ توبے میں کرتے ہیں۔ جس چیز میں تاخیر کرنا چاہیے گناہ میں تاخیر کرو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کا جذبہ غالب ہو جائے تو فوراً مت دوڑو، سوچو میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرے۔ ہم گناہ کرنے میں کوئی نہیں سوچتے ہیں، فٹ سے گناہ، ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے کے گوارا نہیں کرتے۔ نیکی اور توبے میں ہم کہتے ہیں سوچنا کیا، بلکہ ہمارے تو رویہ یہ ہے کہ توبہ تب کریں گے جب بال سفید ہو جائے، اس وقت توبہ کریں گے۔ فرمایا کہ یہ کون سا توبہ ہے؟ بڑھاپے میں تو توبہ ہی کر رہے ہیں، کون سا ہے توبہ؟ کیا چیز ہے؟ بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جائے وہ بھی توبہ کر لیتا ہے کہ میں آج کسی ہرنی کو کسی کو تنگ نہیں کروں، کر نہیں سکتے، ختم ہو گیا تم، اب کون سا توبہ ہے؟ توبہ در جوانی شیوائے پیغمبران است، ہاں جوانی میں توبہ کرنا، جس وقت تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ کی عمر، ہمارا آپ کا عمر بڑھاپے میں پہنچ گیا، جس میں نہ ہاتھ میں طاقت ہے، نہ دل میں طاقت ہے، نہ مزاج میں، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کچھ، اس وقت تو توبہ ہی کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ یہ کون سا توبہ ہے؟ توبے کا وقت وہی ہے جب انسان کچھ کر سکتا ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ کر سکے، یہ توبہ ہے۔ اس کی طرف اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں، سارعوا الی مغفرۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے بھاگو، اور وجنت، مغفرت جب مانگی اللہ نے معاف کر دیا، اللہ فرماتے فوراً جنت ہے۔ بس کیسی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت اور کشادگی زمین و آسمان جیسے فاصلے، اس سے بھی بڑھ کر کے
ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے گناہوں سے توبے میں، کیا کچھ رکھا ہے۔ اللہ کو گناہوں سے بچنا اور توبہ یہ بڑا پسند ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد کی میں نے صبح عرض کیا تھا ساتھیوں سے، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک منفی ذکر ہے، ایک مثبت ذکر ہے۔ مثبت ذکر کی اللہ کی یاد، ذکر کا معنی اللہ کی یاد۔ ہمیں اور آپ سب کو، جنات و فرشتوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا، بل اس کے چھوڑو بلکہ تمام کائنات کو اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ قرآن مجید کی آیات ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کچھ بھی دنیا میں کوئی چیز، جاندار یا غیر جاندار، فرشتے ہو، آسمان ہو، زمین ہو، جنت ہے، جہنم ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، سمندر ہے، کچھ بھی ہے، ان سب کو احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد و تسبیح کرتا ہے، اور اسی کے اللہ نے پیدا کیا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، تم ان کے تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، جانتے نہیں۔ ساری کائنات کو اللہ اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ فرق اتنا ہے کہ باقی کائنات کے تمام مخلوقات کو اللہ نے مجبور کر دیا ہے کہ تم نے میرے یاد کے بغیر کچھ کرنا نہیں، میرے حکم کے بغیر، وہ اسی میں لگے ہوئے۔ یہ جانور، یہ کیا، ایک پیالہ، لکڑی کا پیالہ حضور کے گھر میں آیا، اس میں کوئی کھانے دودھ تھا یا کوئی چیز تھا اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا، اپنے صحابہ کو کھلایا۔ ایک صحابی کے کان کے قریب کے فرمایا آ جاؤ اس کو سنو۔ وہ صحابی فرماتے خدا کی قسم جب میں نے اس پیالے کی طرف کان لگایا وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وہ کھجور کا تنا جو آج بھی اس کی جگہ کے اوپر ایک ستون ہے جس کو اسطوانۃ الحنانہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، مسجد نبوی کا تذکرہ آتا ہے دل بھر جاتا ہے۔ ہم ایسے، ہمارے آپ کے نوست اعمال کی نوست نے ایسے محروم کر دیا، آج کل ہم مسجد نبی اور حرمین کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتے، حقیقی اسباب کی طرف ہم نہیں دیکھتے، یہ سب ہمارے آپ کی کرتوت ہے۔ مجموعی سطح پہ ہم نے حرمین کی ادب نہیں کیا، ہم نے حرمین کی عزت نہیں کیا، ہم نے حرمین کو پکنک گاہ بنا دیا، پکنک بنانے کے لیے گئے۔ ایسا ہی کہ نہیں؟ ہم نے مرد، خواتین، عورتیں اور بے حجاب، بے پردہ اور پتہ نہیں کس کس انداز سے بن ٹن کے اللہ کے نبی کے روزے پہ جا رہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ایک بھی سنت بدن میں نہیں ہے، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ڈوب نہیں مر سکتے۔ اللہ والوں کی حاضری دیکھو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو اللہ والے حضور کے در اقدس سے حاضر ہوتے تھے، اتنے ڈرتے تھے کہ یہ گناہگار کیسے، اللہ کے نبی تیرے سامنے میں کیسے آ جاؤں، اپنے آپ کو دل سے اتنا کم وقت اور گناہگار سمجھتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے کہ اللہ کے نبی کوئی اور در تو ہے بھی نہیں، گناہگار ہوں جیسے بھی ہوں، تیرے در پہ آ رہا ہوں، خوف کے ساتھ اور گناہوں کو سامنے رکھ کر کہ پوری زندگی حضور کی راستے پہ نہیں چلا ہوں، اب کس منہ سے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی حاضری تھی۔ ایک ہمارا آپ کی حاضری ہے جب ہم کس پہ جا رہے ہیں، ایسے سنفتان سے جا رہے ہیں، داڑھی منڈا، الو بنا ہوا، اور پوری سر سے لے کر پاؤں تک ایک نبی کی سنت اس میں نہیں ہے، اور بڑے انداز سے موبائل لیے ہوئے، سیلفی بناتے ہوئے، ویڈیو بناتے ہوئے حضور کی قسم میں جا رہے، بے ادبی کا انتہا۔ اس اعمال نے، ہمارے آپ کی اس کرتوت نے حرم جیسے جگہ سے ہم آپ سب کو محروم کر دیا، سب محروم ہو۔ اللہ کے نبی نے دھتکار دیا، جاؤ تم میرے در کے قابل بھی نہیں ہو۔ یہ حقیقی اسباب ہے میرے دوستو۔ کرونا تو بعد میں آیا، کرونا تو ایک ظاہری سبب اللہ بناتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تم جاؤ، ہم سمجھائے کریے،
ایک قرآن ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، دو ختم ہوتے ہیں تیسرا شروع ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے چلے گا یہ؟ جب تک ہم اور آپ دل جان سے توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی انفرادی اپنے بے ادبی کی گستاخیوں کی معافی نہیں مانگیں گے اور اپنے عمل سے نہیں دکھائیں گے، حرمین نہیں کھلے گا۔ اللہ والوں پر یہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث، عظیم انسان اللہ نے بنایا، لاتعداد انسان ان کے وہ راہ راست پر اللہ نے لائے۔ وہ جب جاتے تھے ہمارے حضرت سناتے تھے اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جاتے تھے، جالی مبارک ہے جہاں پر صلاۃ سلام عرض کی جاتی وہاں نہیں جاتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس کی زندگی دیکھو آپ حیران ہو جائیں گے، زندگی میں اتنے بھی بچپن سے لے کر کے 55 آخر تک سارا کا سارا دین کا خدمت کیا ہے اور اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ اخلاص کی ایک چیز میں یہ بتاؤں، یہ مخلص آدمی کی علامت ہے۔ فضائل اعمال حضرت کی کتاب ہے، حضرت شیخ العدین دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم کتاب یہ کہ پوری دنیا میں ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے میں اس کا تعلیم ہو رہا ہے یا سنا جا رہا ہے۔ یہ اخلاص ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسے بتاؤ قرآن کے بعد، یہ اس کی اخلاص، اتنا اخلاص والا آدمی۔ لیکن جب حضور کے روزے پہ جا رہے، کیسے جا رہے؟ فرماتے کہ ویل چیئر میں خدام ان کو فرماتے تھے کہ مجھے پاؤں کی طرف لے جاؤ، حضور کے پاؤں کی طرف، اقدام عالیہ کی طرف، حضور کے جو قدم مبارک ہے وہاں آپ پیچھے جائے، ایسے گلی سے ہے اور وہاں پر اللہ نے ہمیں بھی وہاں پر زیارت نصیب فرمائی، ایک مرتبہ کئی گھنٹے الحمدللہ نے نصیب فرمائے، عجیب کیفیت ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جا کر کے ایسے گھنٹوں حضرت بیٹھے ہوتے تھے مراقبے میں اور روتے ہوئے گھنٹوں کے گھنٹوں، اور باقاعدہ حضور کے ساتھ راز و نیاز اپنے مراقبے میں ہوتا تھا۔ یہ تھا حضری، ایک ہمارے آپ کی حضری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے تو دیکھا آخری دنوں میں لوگ حرمین میں جا رہے، ایسے بے تحاشا بے پردگی، عیاشی اور ایسے آواز، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آواز مت اٹھاؤ، آواز اونچی نہیں کر سکتے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن فرما رہے کہ میرے نبی کے سامنے اگر تم نے آواز اونچی کر دی تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ اتنی سخت الفاظ ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں یہ کس کا واقعہ ہے؟ حدیث پاک کہتے ایک مرتبہ حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اس سے میں سوچتا رہا، میں حیران ہو گیا، اللہ پاک نے بھی، ورنہ تو اور بھی صحابہ ہوتے تھے۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے، دوسرا نمبر کس کے بھائی؟ حضرت عمر فاروق۔ تو جو ہے کائنات میں انبیاء کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں۔ اللہ نے ان دونوں ہستیوں کا آپس میں دینی مسئلے میں تھوڑا سا بحث مباحثہ ہو گیا، حضور تشریف فرمائے مسجد نبی میں، ان کی آوازیں تھوڑی سی اونچی ہو گئی، اس پر یہ آیتیں آ گئی۔ یہ کیا مقصد ہے؟ یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے نبی کی آداب یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر جو شخصیت اور ہستیاں ہیں، شیخین ہیں حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق، ان کے بارے میں بھی اللہ نے اتنا دمکی امیز انداز سے فرمایا کہ میرے نبی کے سامنے تمہاری آواز اونچی ہوگی، تمہارے بھی عمل ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے؟ یہ تکوینی طور پر اللہ نے ایسے کیا، اور یہ قیامت تک حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور کی، ہمارا آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ کہ حضور ایسی ہی حیات ہے، اپنے اس سے بڑھ کر کے حیات ہے، جو جیسے زندگی میں تو آپ ابھی قبر میں، اس لیے وہاں جا کر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ سب کہیں گے آپ زندہ ہے، وہ حیات وہ زندگی سے بڑھ کر ہے، لیکن ہم اور آپ جا رہے ہیں بے ادبی کے ساتھ اور ایسے، تو اسی لیے تو حرم بھی بند، دوسرا حرم بھی بند۔ مکہ شریف میں کیا جا کے دیکھو، کتنے بے پردگی، کیا حال تھا۔ اس لیے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم دوستو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں، اور اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا، ادھر سے نہیں کہیں اور سے۔ اور دوسری متماری ہماری یہ کی گئی، اصلاح کے لیے ہمارے پاس دوسرے ہیں،
ہم دوسروں کی اصلاح کریں، تمہارے اندر یہ ہے، تمہارے اندر یہ ہے، اس کے اندر اپنے بارے میں کچھ نہیں. جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے، دین یہ ہے، حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ادھر ہمارے اندر جو برائیاں ہے اس کی اصلاح کرو. شیطان نے ہمیں کیا کر دیا کہ میں تو بالکل پاک و صاف و معصوم ہوں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں مختلف، جو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی گناہ ہم سے ہو گئی ہے. ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں، ہم اتنا کیا خوشبین ہے، پتہ نہیں کون، یعنی ہم تو گناہ کرتے نہیں، مجھے معلوم نہیں کون سے گناہ ہو گیا، اللہ نے پکڑ لیا. لا حول ولا، ہم 24 گھنٹے گناہوں میں وقت گزار رہے ہیں. یہ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، ہمچما دیگر نیس، یہ اتنی بڑی گناہ، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے ہی نہیں. یہ تو ہمارے اندر سب کے اندر ہے. ہم نے کبھی سوچا یہ تکبر ہے؟ کون سی گناہ ہو گئی، یعنی استبعاد ہے، میں تو گناہ کرتا نہیں. اپنے آپ کو گناہگار سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو. ہاں، بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے. تو عرض ہے میرے محترم دوستو، ہم اپنی زندگی کو اپناتے ہو اور آخرت کمانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ذکر مثبت یہ عبادات کرنا ہے. ذکر منفی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. جھوٹ سے بچے، بد نظری سے بچے، تکبر سے بچے، غیبت سے بچے، حرام خوری سے بچے، سود سے، دھوکے سے، فراڈ سے، ظلم سے، ناحق غصے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. انشاءاللہ یہی چیز جو ہے اس کو ذکر منفی کہا جاتا ہے، اور اس کی طاقت یہ کہ انسان کے اندر ایمان کے نور کو پیدا کر دے. جس گناہ سے بچیں گے نور ایمانی پیدا ہوگا. اور ایمان گناہ سے نہیں بچیں گے، صبح سے لے کر شام تک تہجد پڑھتے رہو، جا کے صبح وہاں پر ایک گناہ کرو، سارا تہجد کا معاملہ ختم ہو گیا. شیطان نے ہمیں ایسے بہکایا ہے کہ بھائی گناہوں سے بچنے کی کوئی ضرورت، بس نماز بھی پڑھ رہے، سب کچھ کرے، کچھ فائدہ نہیں. یہی چیز. اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.